السلام علیکم، خوش آمدید صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں بات کرتے ہیں عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پر، اور ماہ مبارک میں اب تک جتنے پروگرامز ہو چکے ہیں سب میں ایک ہی موضوع زیر بحث ہے، اور وہ یہ کہ جو بڑھتی مہنگائی ہے اس کو کیسے اس کا راستہ روکا جائے۔ کم کرنے کی بات تو یہاں نہیں کی جا سکتی، میں بار بار یہ بات اپنے پروگرامز میں دہراتا ہوں۔ بہت سارے سوالات اس حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ اب یہ یقین ہو چلا ہے کہ اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، اور اب اس کی ذمہ داری چاہے آپ کسی کے اوپر بھی عائد کر دیں، لیکن یہاں پر معاملہ یہ بھی ہے کہ ہم خود بحیثیت قوم لفظ استعمال کرنا کافی میرے لیے مشکل ہوتا ہے، گراں گزرتا ہے، لیکن آپ اس کو جو بھی نام دے لیجئے، اس میں ہماری اپنی کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہماری اپنی زیادہ ذمہ داری ہے۔ اگر آج ہم اس حال پر ہیں تو اس کی ذمہ داری صرف اور صرف ہم پر عائد ہوتی ہے۔ یہ کسی خط کا شاخسانہ نہیں ہے، یہ کسی بیرونی سازش کا شاخسانہ نہیں ہے۔ اس حال تک پہنچنے کی کل ذمہ داری ہے وہ ہم پر ہی عائد ہوتی ہے۔ بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے کیا کیجیے، جس علاقے میں بھی جاتے ہیں ہماری جو ٹیمز ہیں پہنچتی ہیں کوریج کے لیے، لوگوں سے ان کے تاثرات جاننے کے لیے، ریکارڈ کرنے کے لیے، ہر طرف ایک ہی کہانی ہمیں سنائی دیتی ہے کہ کسی طرح اس کو آپ مہنگائی کو کم تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کا خدا را راستہ ضرور روکیے۔ جتنی بھی ذمہ دار اتھارٹیز ہیں بڑے حیران ہوتے ہیں ہم جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں ڈی سیز اور نہ جانے کون کون سرکاری لوگ آپ کو سڑکوں پہ دندناتے نظر آئیں گے، پیچھے سیکیورٹی کے نام پر پولیس کی موبائلیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، لوگوں کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے، مہنگی مہنگی گاڑیاں اور بڑے بڑے کانوائے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن نتیجہ اس کا کیا ہے؟ یقین کیجئے کہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جتنی بھی مجاز اتھارٹیز موجود ہیں، سب کی کارکردگی پر، اہلیت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ بات اب نے ثابت کرنی ہوگی اپنے عمل سے کہ واقعتاً اگر وہ اپنی اس ذمہ داری کا جو ان کو سونپی گئی ہے اگر اہل ہیں تو ان کو ڈیلیور کر کے دکھانا ہوگا، لیکن یہ امید ان سے نہیں کی جا سکتی۔ کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیجئے، بیوروکریسی ہمارے یہاں جتنے بھی معاملات کی خرابی ہے اس کی ذمہ داری اگر آپ دیکھ لیں، یا ان کے ذمہ داروں کا اگر تعین آپ کرنا چاہیں تو آپ کو بیوروکریسی ہی نظر آئے گی، اور یقیناً اور بھی جو دیگر لوگ ہیں کام کر رہے ہیں ٹھیک طرح سے اپنا کام نہیں انجام دے رہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات آج اس نہج تک پہنچے ہیں۔ تو بہرحال اس میں زیادہ یا کم کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ذمہ دار سارے ہی ہیں۔ بہرحال کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ آج حالات حاضرہ کے اوپر گفتگو کی جائے، اور خاص طور پہ جو اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کرنا بے حد ضروری ہے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا، اور اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں، پہلے جناب عبدالرزاق باجوہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، ایک بڑے متحرک سیاسی کارکن اور سیاسی رہنما ہیں، اور ہم انہیں اکثر و بیشتر زحمت دیتے ہیں، بڑی کھل کر گفتگو کرتے ہیں اور بڑی سیدھی اور سچی بات کرتے ہیں۔ عبدالرزاق باجوہ صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ باجوہ صاحب، تھینک یو سو ویری مچ۔ بہت شکریہ، آپ نے رمضان المبارک میں آپ کو بھی رمضان مبارک۔ ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم نہیں، ہمارے لیے شہر پر، اعزاز کی ملک بات پر آپ بالکل، ہمیشہ عزت دیتے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ کا بھی بڑا شکریہ۔ رزاق بھائی، اب فرمائیے گا، دیکھیں بات یہ ہے کہ اب سیاسی صورتحال کے حوالے سے میں اور آپ ہمیشہ ہی گفتگو کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور لوگ اب پاکستان کا جو یہ پورا کل نظام ہے جس کو آپ سیاسی جمہوری نظام کہتے ہیں، اس کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو کچھ ہو رہا ہے اب کہنا ہمارے لیے شجر ممنوع ہے کہ عدالتوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کے فیصلوں کے اوپر تضادات سامنے آ رہے ہیں، اختلافات سامنے آ رہے ہیں، ہم یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ پوری دنیا میں یہ تمام معاملات ہمارے لیے، مجھے معاف کیجیے گا، جگ ہنسائی کا سبب بن رہے ہیں۔ جس طرح کے جو خبریں ذرائع ابلاغ، عالمی ذرائع ابلاغ ہمارے لیے لگا رہا ہے اور جس طرح نشاندہی کر رہا ہے، تو کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے؟ سیاسی اختلافات ہر دور میں رہیں، لیکن اس وقت جو سیاسی اختلافات ہیں یہ بالکل الگ نوعیت کے نظر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمائیے گا۔ یاسر بھائی، بالکل میں اس موجودہ ملکی صورتحال کو
اور جو ایک خاص طور پہ آپ نے مہنگائی پہ ایک خاصی روشنی ڈالی ہے، اور اس کو تسلی بخش نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس وقت جو ہے پوری قوم جو ہے وہ بہت پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے، ملکی حالات کی وجہ سے، اور پھر جو ایک طاقت مند ادارے ہیں، یعنی چاہے اسے آپ محترم عدلیہ کا نام دے دیں، یا اسے ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام دے دیں، یا ہم اسے سیاستدانوں کا نام دے دیں، یعنی سب کچھ ہمارا ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ برباد ہو چکا ہے۔ اور دیکھیں کہ جب میں نے اپنی 50 سالہ زندگی میں کبھی فوج کے خلاف اس قسم کی گفتگو جو آج ایک فرقہ، میں تو اسے ایک فرقہ کہتا ہوں، ایک فتنہ اور فرقہ پھیلا رہا ہے، اور وہ کس طرح اس نے فوج میں تقسیم کی کوشش کی، وہ ناکام ہوا، کیونکہ فوج ایک بڑا ڈسپلن ادارہ ہے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے عدلیہ کو تقسیم کر کے رکھ دیا، اور آپ دیکھیں کہ سیاستدان اور عوام تو پہلے ہی تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، اور نہ جانے ہم کس نیج پر پہنچ گئے۔ اور حالیہ یہ بڑے افسوسناک صورتحال ہے کہ آپ دیکھیں کہ کراچی شہر کا ہم باسی ہیں، ہم یہاں کا میں رہائشی ہوں، میرے گھر میں گیس نہیں ہے، میرے پڑوس میں گیس نہیں ہے، کہیں گیس نہیں ہے۔ چلیں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں انہیں تو گیس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن گھر میں بیمار ہیں، ضعیف ہیں، اور پھر ہمارے اقلیتی بھائی جو ہیں بڑی تعداد میں، جو غیر مسلم یہاں پر آباد ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ آپ نے گیس بند کر کے رکھ دیا۔ تو حکومت میں حکومتی پارٹی کا حصہ ہوتے ہوئے بھی حکومت سے گزارش کروں گا کہ وہ نظر ثانی کریں اپنے فیصلوں پر، گیس تو دے، پیسوں سے تو دے، چلیں آپ مفت نہیں دے سکتے، سستی نہیں دے سکتے، اس شہر کے باسیوں کو آپ خدایا گیس جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا فوری فی الفور خاتمہ کریں۔ اور میں اپنی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ حکومت پر دباؤ ڈالیں اور انہیں بتائیں کہ لوگ بہت زیادہ پریشان۔ اور موجودہ جو سر ابھی آپ نے یاسر بھائی جو بات کی کہ عدلیہ کی، اب عدلیہ کا دیکھیں جو فیصلہ آیا اس میں عدلیہ خود تقسیم ہو کے رہ گئی۔ اب کوئی کہتا ہے جی یہ 3-4 کا فیصلہ ہے، کوئی کہتا ہے 2-3 کا فیصلہ ہے، اور بڑے 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 اس میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ ججز تقسیم ہو گئے۔ میں معافی چاہتا ہوں عدلیہ سے، میں یہ الفاظ کہ اپنے ہی چیف جسٹس پر انہی کے بینچ کے 2 ججز تنقید کر رہے ہیں اس فیصلے کو، وہ 2 ججز نہیں مان رہے جو اس بینچ کا حصہ تھے، تو 22 کروڑ عوام کیسے مانیں گے؟ تو میری یہ گزارش ہے کہ طاقت مند یہ 3 ہی ادارے ہیں ہمارے پاس، عدالتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے اور سیاستدان ہیں، ان تینوں کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ خدایا یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، ہاں یہ 22-23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اگر 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 خدا نہ کرے یہ ملک ڈیفالٹر ہو جاتا ہے یا مزید نقصان میں ہم چلے جاتے ہیں تو ہم کیا منہ دکھائیں گے اس 22-23 کروڑ عوام کو؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی روح ہمیں کس طرح بددعائیں دے گی کہ کیا یہ وطن میں نے آپ کے لیے حاصل کیا تھا؟ کیا 40 لاکھ لوگوں نے قربانی دے کر کے اپنے بیٹیوں، بچوں، بوڑھوں، بزرگوں کا قتل عام کروا کر کے ایک چھوٹا سا خطہ حاصل ہم نے کیا تھا، جو آج اس نیج پر پہنچ گیا ہے جہاں ہر چیز تقسیم ہو گئی ہے؟ اور بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ یاسر بھائی جتنی آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا میں بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، صورتحال اچھی نہیں ہے۔ اور اب دیکھیں کہ عدلیہ کے حالیہ فیصلوں سے پہ وہ عدالتوں کے فیصلے قابل احترام ہیں، ہونے چاہیے اور ساری زندگی رہے ہیں، اور میں آگے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک، لیکن آج عوام کیا کہہ رہی ہے؟ ججز کود از خود نوٹس، از خود نوٹس، از خود نوٹس۔ بابا کیا آپ نے کبھی خودکشیوں پر، کیا کبھی ہاسپیٹلوں پر، کیا کبھی جیلوں کی اصلاح کے لیے، کیا کبھی بے گناہوں جو اپنے بچوں کو، ابھی ہمارے کراچی شہر کی بات ہے، رمضان المبارک یا تو پہلا روزہ تھا یا رمضان المبارک سے ایک دن قبل
ایک پورے خاندان نے زہر کھا لیا صرف اس خاندان کے سربراہ کے پاس اپنی فیملی کو زندہ حیات رکھنے کے لیے ریسورسز نہیں تھے، روزی نہیں تھی، رزق نہیں تھا، آٹا نہیں تھا، چینی نہیں تھی، بجلی نہیں تھی. یار یہ اس پر از خود نوٹس بنتا ہے. یہ کیا کہ ایک لاڈلے کے اوپر آپ از خود نوٹس لے رہے ہیں، زبردستی آپ اسے 8 ضمانتیں دے رہے ہیں روزانہ، اور وہ تھوک کے حساب سے، یعنی جس طرح وہ جڑیا بازار میں چاول چینی گھی تھوک یعنی وہ ملتا ہے، اس حساب سے گاڑی میں بیٹھے رہے 8 ضمانتیں ہو گئیں، 10 ضمانتیں ہو گئی. اس بندے کا یہ میں محترم عدلیہ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس فتنے کا خوف ہی نکال دیا دل سے. اس نے وہ عدالتوں سے کیا ڈرے گا، وہ جیلوں سے کیا ڈرے گا، اسے تو نظر آ رہا ہے کہ جی مجھے ابھی میں نہ بھی جاؤں. یہ تو عوام کا پریشر تھا، یہ تو میڈیا کا پریشر تھا کہ وہ جناب عدلیہ کے ہاتھے میں چلے گئے. اگر یہ اتنا میڈیا اور پاکستان کی عوام اور مخالف سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم شور نہ کرتا تو شاید یہ عمران خان جسے ہم کہتے ہیں یہ شاید اپنے گھر پر آن لائن ہو کر کسی ٹیوٹر پر عدالت سے ڈیٹ بھی لے لیا کرتا اور معافی بھی مانگ لیا کرتا اور بری بھی ہو جاتا. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اچھا، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنما ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اسرار عباسی صاحب، ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر چکے ہیں. انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ اسرار بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. اسرار بھائی میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ اچھا، میرے پاس شاید آواز جو ہے وہ ان کی نہیں جا رہی اور میرے پاس بھی نہیں پہنچ رہی. اچھا، کال پہ نہیں، دوبارہ سے لے لیجئے. رزاق بھائی ابھی فرمائیے گا کہ یہ تو عدلیہ کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن پھر اب یہ کہ یہ جو ایک گومگو کی کیفیت ہے، یہ ایک سیاسی کشمکش ہے، اس کا خاتمہ تو ایسے ممکن ہے کہ عام انتخابات کا اعلان یا کسی اس کی تاریخ دے دی جائے. خیال یہ ہے، لیکن یہاں پر کچھ اہم آپ سمجھ لیجئے کہ اب لوگوں کو شاید پہلے ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کے علم میں نہیں تھا، لیکن اب ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ اہم شخصیات ہیں جن کی ریٹائرمنٹ ہوگی، اس کے بعد ایک نیا سیٹ اپ آئے گا، پھر ان سے کچھ امیدیں ہیں، ان کے کچھ فیصلے آنے انٹیسپیٹ کیے جا رہے ہیں کہ ان کے کچھ فیصلے ہوں گے جو شاید کسی کو فائدہ پہنچا جائے. لیکن جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ اگر یہ معاملات جو ہے وہ حل اگر نہیں ہوئے. اچھا، اسرار عباسی صاحب لائن پر آ چکے ہیں، میں چاہوں گا ذرا ان سے بھی ان کی رائے لے لی جائے. اسرار بھائی آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. جی یاسر بھائی، کیسے ہیں اسرار بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم. اچھا اسرار بھائی، آپ کو زحمت دے رہے ہیں، ذرا گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ جو سیاسی صورتحال ہے اور خاص طور پہ ہمارے ابھی محترم دوست عبدالرزاق باجوہ صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے پروگرام میں، اور انہوں نے کہا کہ جس حساب سے آواز بہت سلو آ رہی ہے مجھے. آواز صحیح پہنچ رہی ہے آپ تک؟ بہت سلو ہے یاسر بھائی، آپ کی آواز سلو آ رہی ہے میری آواز. اچھا چلیں، میں ان سے کہتا ہوں ٹیم سے اپنی کہ یہ آواز کا معاملہ جو ہے اس کو حل کر دیں. ہاں دوبارہ سے وہ کریں. رزاق بھائی سوال یہ تھا کہ یہ اگر تعین ہو جائے کہ کس وقت انتخابات ہوں گے تو شاید بہت ساری معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور جو سیاسی کشمکش ہے اس میں تھوڑی سی کمی آ سکتی ہے. اس راستے کو کیوں نہیں اپنایا جا رہا؟ جی یاسر صاحب، میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اکتوبر میں 2023 اکتوبر میں جنرل الیکشن ہمارے ملک میں ہونے تھے اور ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل ہونے چاہیے. الیکشن ہی ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو چاہے وہ اپنے گھر واپس بھیج دے، بالکل ٹھیک چاہے ہے، وہ اقتدار پہ آ جائے. اب دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب نے اس ملک کا جو ہے چلانے میں وہ ناکام رہے تو سیاسی جماعتوں نے ایک جدوجہد کی جس کے ذریعے انہیں آئینی طریقے سے اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے. ٹھیک ہے. اور یہ کہنا کہ الیکشن فی الفور کروا دیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی نارمل آدمی، کوئی نارمل سیاسی جماعت کے سربراہ یا اس کی ٹیم یہ پوسیبل تھا کہ اپنی چلتی ہوئی گورنمنٹ، پہلے تو آپ نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا. میں یہ سوال ذرا اسرار بھائی سے بھی کرتا ہوں، گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی اسرار بھائی، آواز آپ کو میری آ رہی ہے؟ نسبتاً بہتر ہے یاسر. اچھا اسرار بھائی، ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ جو عام انتخابات کا میں نے سوال ہمارے محترم دوست ہیں عبدالرزاق باجوہ صاحب
آواز کا میرے خیال میں ایشو ہو رہا ہے. آواز نہیں آ رہی آواز, آپ کچھ سوال اچھا آ رہی ہے. میں اپنا سوال مکمل کرتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کچھ دیر پہلے تذکرہ ہوا کہ جس قسم کا ریلیف مل رہا ہے, جس طرح کی غیر معمولی سپورٹ مل رہی ہے عدلیہ کی جانب سے, اس کے اوپر خاصی تنقید کی جا رہی ہے. ایک تو اس کا جواب دیجیے گا کہ یہ واقعتاً معاملہ جیسا بھی بات ہو رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو مہیا ہونی چاہیے, وہ نہیں نظر آ رہی. کیا اس سے پہلے انتخابات کا سوچا جا سکتا ہے, اور یہ تاثر کیوں مل رہا ہے, آخر کیا اس کے پیچھے وجہ ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں جواب دیجیے. جی یاسر, بہت شکریہ. بہت امپورٹنٹ سوال اور بہت اچھا سوال ہمیشہ کی طرح آپ کا ہے. لیکن مجھے حیرت صرف ان لوگوں پہ ہے جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ, اور وہ پارٹیاں جو کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ کی طرف سے کوئی فیور مل رہی ہے اور سارا کچھ مل رہا ہے. ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ محترم نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک اسٹامپ پیپر کے ذریعے علاج کے بہانے گئے تھے, اور ان کی گارنٹی دی تھی موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہ وہ واپس آئیں گے. تو کیا عدالتوں نے کبھی ان سے پوچھا کہ بھائی آپ تو علاج کرانے گئے تھے, اتنے سال گزر گئے, آپ کا علاج نہیں ہوا, اور جو ضمانتی تھی, آپ اگر کسی ایک نارمل بندے کی ضمانت دیں اور وہ بندہ 2 پیشیوں پہ کورٹ میں نہ جائے تو پولیس آپ کو اٹھا کے گھر سے گھسیٹتے ہوئے لے کے جائے گی. تو یہ جو عدالتی ریلیف ان پارٹیوں کو ہمیشہ سے ملتا رہا, وہ آج کس منہ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمیں عدالتی ریلیف مل رہا ہے. جس دن میں آپ کو آج بتا دوں کہ جو معاملات اس وقت عدالتی معاملات خراب ہیں, اس خرابی کی جڑ اس رات کی انٹرونشن تھی جب قاسم سوری کی رولنگ کو عدالت نے ٹیک اپ کیا تھا. کیونکہ آج یہی جو پی ڈی ایم ہے یہ فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ عدالت کو پارلیمنٹ کی کارروائی میں دخل اندازی کرنے کا اختیار نہیں ہے. تو اس رات کی شادیاں کیوں بجا رہے تھے؟ اس رات بھی تو پارلیمنٹ کی کارروائی تھی, کیوں عدالت نے ٹیک آن کیا؟ اس وقت کا 100 موٹو حلال تھا, آج کا 100 موٹو حرام ہے. تو دیکھیں قوم اب وہ 80 اور 90 کی دہائی کی قوم نہیں ہے, یہ ویل اویئرڈ قوم ہے. اور یہ الیکشن سے بھاگ صرف اسی لیے رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سب مل کے بھی اپنی ضمانتیں بھی نہیں بچا سکیں گے. پہلے تو ایک پارٹی لڑتی تھی الیکشن, 1 on 1 مقابلہ ہوتا تھا, کسی صوبے کسی پارٹی کا کچھ ہوتا تھا. اس وقت پورے پاکستان میں ایک نیشنل جماعت بنی ہے, تحریک انصاف, اور باقی سب ریجنل پارٹیز ہیں. اب وہ ریجنل پارٹیز مل کے بھی اس نیشنل جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس منہ سے جمہوریت, جو کچھ انہوں نے کہا اپنے ادوار میں کہ ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں, ہم عدلیہ کے چیمپئن ہیں, ہم پولیٹیکل نارم کے چیمپئن ہیں, انہوں نے ہر چیز کا جنازہ خود نکالا. تو آج یہ جو حالات ہیں, جن حالات 9 اپریل سے لے کے آج ہم 29 مارچ کو بیٹھے ہوئے ہیں, تو یاسر اس ساری بربادی اور تباہی کے ذمہ دار یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے, انہوں نے کہا نا کہ آئینی طریقہ, سب نے دیکھا سندھ ہاؤس میں کون سا آئینی طریقے سے جو ہے وہ عدم اعتماد کے لیے پیسہ دیا گیا اور لوگوں کی خرید و فروخت ہوئی. تو ان لوگوں کو اب یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج قوم کو آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے. وہ 88 اور 90 کی دہائی میں ایک اخباری تراشی کے اوپر قوم پیچھے لگ جاتی تھی. آج آپ جیسا وائبرنٹ میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے, آج چیزیں چھپ نہیں سکتی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں اب کوئی بات جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر معاملہ مزید طول پکڑتا ہے تو پھر حالات کس طرف جاتے ہیں؟ اور دوسرا یہ اسرار بھائی یہ ذرا فرمائیے گا, میں بھی یہاں پر ہمارے معزز مہمان عبدالرزاق باجوہ سے بھی یہ سوال کر رہا تھا کہ یہ پورا جو کوشچن ہے یہ ملک کے جو ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اوپر لگ رہا ہے. تو کیا آپ کا نہیں خیال کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو معاملہ افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنا چاہیے؟ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, یہ تاثر یہ ملتا ہے کہ ان کے پاس لچک اتنی زیادہ نہیں ہے, وہ شاید ماضی میں تیار نہیں تھے. اس وقت جو حکمراں طبقہ ہے یا جماعت ہے اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے اب صورتحال کیا ہے؟ اگر وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ معاملات طے ہو سکتے ہیں یا بات چیت کی جا سکتی ہے, تو یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہوگا, یہ ذرا فرمائیے گا. سب سے پہلے تو جو تھیوری آپ نے پیش کی, اور ہمارے بہت سے ساتھی پولیٹیکل بھی اور میڈیا کے ساتھی بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ایک سب کو مل بیٹھ کے کرنا چاہیے. تو میرے بھائی, پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی جس میں مل کے حکومت میں, تو کیا تیر مار لیا انہوں نے؟ مائنس عمران خان, پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز
چاہے ان کے ANP کی سیکولر جماعت ہو اور مولانا فضل الرحمان کی ریلیجیس جماعت ہو, پیپلز پارٹی لبرل جماعت ہو اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ رائٹس جماعت, یہ ساری جماعتیں اپنی بیسکس کے خلاف جا کر تو اکٹھی بیٹھی ہوئی ہیں. تو کیا ملکی معاملات حل ہو گئے؟ پہلے تو میں اس تھیوری کو رد کرتا ہوں نا کہ مل کے, کیونکہ مل کے آپ سے بندر بانٹ کر سکتے ہیں, ملکی مسائل حل نہیں کر سکتے. دوسری جو بات ہے کہ یہ معاملات ہم نے کبھی بھی اس طرح نہیں کہا کہ ہم ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں, اس کے بعد بیٹھ کے بات کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ابھی باجوہ صاحب کا میں تھوڑا سا سن سکا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن جس میں ہونے, دنیا کی ڈیموکریٹک اٹلی میں 5 سال میں 5 دفعہ الیکشن ہوا, تو کیا ملک ختم ہو گیا؟ ڈیسٹیبلائز ہو گیا. جب بھی آپ یہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کو جو عوام کی حمایت حاصل ہے وہ ٹرانسکرپٹ نہیں ہو رہی گورنمنٹ کے اندر, تو وہ الیکشن کے لیے جاتی ہے, اور عوام ہی بیسٹ ججمنٹ ہے. دیکھیں آپ اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے جتنے بھی طریقے آزمائیں گے, ان طریقوں سے نقصان صرف پاکستان کا ہو رہا ہے, کسی اور پارٹی کا یا کسی اور شخص کا نہیں ہو رہا. تو اس وقت بہتر دانشمندی یہ, کیونکہ دیکھیں نا ان کو خوف کیا ہے الیکشن سے. اگر ان کی جماعت پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے, مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے ہم تیار ہیں, تو پھر کاہے کا ڈر ہے الیکشن کا؟ الیکشن کروا دیجیے. الیکشن کا خوف آپ کو صرف یہی ہے کہ جب آپ کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی ہو تو آپ الیکشن اوائڈ کرتے ہیں. ورنہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, یہی پارٹیاں آج سے 1 سال پہلے مہنگائی مارچ کے لیے گئی تھی اور عمران خان استعفیٰ اور نئے الیکشن کا مطالبات کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے؟ اچھا چلے جی, عمران خان نے تو ملک کی معیشت کا ستیہ ناش مار دیا, 22 ارب ڈالر چھوڑ کے گیا, ہائیسٹ ریمیٹنس چھوڑ کے گیا, ساری انڈسٹریز جو ٹیکسٹائل انڈسٹری گرو کر رہی تھی, آٹوموبائلز کی انڈسٹری گرو کر رہی تھی, ان سب نے مل کے 11 ماہ میں تجربہ کاروں نے بھٹا بٹھا دیا, اور اب کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہونا چاہیے. مطلب کوئی بھی شعور آدمی اس چیز کو, یہی ساری پی ٹی ایم کی جماعتیں جب عمران خان کے خلاف مہنگائی مارچ کر رہی تھی تو ان کا مطالبہ کیا تھا کہ عمران خان استعفیٰ دے اور الیکشن اناؤنس کرے. یہی مطالبہ تھا نا یاسر؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ نے اس کی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے ہٹا دیا اور پھر آپ سے حکومت چل بھی نہیں رہی, تو اب آپ کس بیس کے اوپر چمٹے میں حکومت سے؟ کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ جو پریویلیجز آج آپ کو مل رہے ہیں الیکشن کے بعد آپ کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. اس وجہ سے دیکھیں پاکستان کے معاملات اب بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن وہ صرف یہ ہے کہ لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ کہ اس ملک کے فیصلے کس نے کرنے, بجائے اس کے کہ کوئی بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرے یا کوئی باہر سے ڈکٹیشن لے کے فیصلہ کرے کہ اس ملک میں کس کی حکمرانی ہو. ٹھیک ہے. میں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی مختصر سی بریک یہاں پر لوں گا, اور بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاؤں گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اسرار عباسی صاحب, جن سے دوبارہ رابطہ ہوگا. عبدالرزاق باجوہ صاحب یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, گفتگو سن رہے تھے. بہت ساری چیزوں کی نشاندہی اسرار عباسی صاحب نے کہی, اور انہوں نے معیشت کے حوالے سے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے, یقیناً اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے پہلے کے مقابلے میں زیادہ ابتر ہے, اور ذمہ داری پھر سب کے اوپر عائد ہوگی جو اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. اس کا جواب دیجیے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ غیر آئینی طریقے سے جب یہ سسٹم ہٹایا گیا تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ اسی طرح نکلنے تھے اور وہ سامنے آ رہے ہیں. فرمائیے گا کیا. یاسر بھائی, میں پہلے اسرار عباسی صاحب کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ جو خان صاحب کی گورنمنٹ گرائی گئی تھی یعنی پچھلے سال, وہ غیر آئینی طریقے سے گرائی. بھائی وہ کس طرح غیر آئینی تھی؟ آپ کے خلاف عدم اعتماد آئی. اگر آپ کے اپنے لوگ, اگر آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ رہے ہیں آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے, گورنمنٹ تو آپ سے نہیں چلی تھی. اگر آپ سے گورنمنٹ چلتی تو جنرل باجوہ پھر آپ کی یہ چھوٹے والی انگلی کیوں چھوڑتا, جس نے پکڑ کر کے آپ کو 3-4 سال جھولے دیے. اور وہ تو ایک عدم اعتماد, یہی آئینی طریقہ ہوتا ہے کہ اچھا, یہ کوئی بات وثوق سے تو نہیں کہی جا سکتی, لیکن خیال یہ ہے جو اب تک عمران خان صاحب کی تقاریر ہم نے سنی ہے
کہ شاید باجوہ صاحب کی ایما پر یہ پتہ نہیں کوئی بیرونی سازش کی وجہ سے، لیکن کوئی نہ کوئی سازش ہوئی ضرور ہے، اس کا تعین تو ابھی تک نہیں ہو خان سکا صاحب، ہے۔ یہی تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب یہی کہتے تھے کہ جو آرمی چیف ہے وہ قوم کے باپ ہے، اس کا احترام میں جو بچھے جاتے تھے، ان کی تعریفیں کر کر کے ان کے، میں اب کہاں تک میں بات کروں، جب تک وہ ان کے مفادات کے لیے کام کر رہے تھے، جب تک وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے، حد تک کہ اگر سینٹ اور قومی اسمبلی میں انہوں نے کوئی بل پاس کروانا ہوتا تھا، یہ خود خان صاحب کہہ چکے کہ میرے ممبران وہ پورے کرتے تھے، فوج میرے ساتھ، اور خان صاحب کے یہ بیانات بڑی تعداد میں ٹیلی ویژن چینلوں پر، اخبارات میں موجود ہے، جس میں وہ کہتے تھے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی مسلح فوج پوری طاقت کے ساتھ اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو اب آپ کو وہ کیوں برے لگنے لگ گئے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ جی پرانے والے کو جو ہے نا سزا دے دیں اور نئے آرمی چیف کو میرے ساتھ بٹھا دیں۔ ارے تو بابا وہی فوج ہے، وہی سربراہ ہے، ٹھیک ہے ان کے ایک طریقہ کار ہے فوج کا، اس کا سربراہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو آپ کو آج فوج سے اتنی کیوں الرجک ہو گئی ہے؟ پہلے آپ فوج، کیونکہ آپ کے مفاد تھے، کیونکہ آپ نے ملک کا جو حال کیا ہے، اس میں مسلح فوج کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، جہاں ٹھیک ہے ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ فوج بھی ہماری ہے، ہم میں سے ہی ہیں، ہمارے بہن بچے بیٹے بھانجے بھتیجے ہی فوج میں جاتے ہیں، کوئی باہر سے امپورٹ ہو کر یا ایکسپورٹ ہو کر نہیں آتے ہیں۔ تو وہ فوج نے جب یہ دیکھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، جنرل باجوہ صاحب جو سابق سربراہ تھے فوج کے، وہ کہہ بھی چکے ہیں نجی محفلوں میں، کئی جگہ وہ اکثر کہتے بھی ہیں کہ یار ہم سے بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے ایک نالائق پہ ہاتھ رکھ کر اور اسے ہم نے ایک ہوا بھری، اور وہ ہمارے جو ہے ہمارے ملک کا اس نے بڑا، آپ دیکھیں، آپ نے خان صاحب آپ تو کرپشن کے خلاف باتیں کرتے تھے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ مقدس گھڑی مدینہ منورہ کی، آپ تو مدینہ منورہ کی ریاست بنانے آئے تھے، آپ نے تو اتنا جھوٹ بولا عمران خان صاحب، آپ نے تو اتنا جھوٹ بولا کہ وہ اب ہمارے یہاں راج ہو گیا، اس کا اب اقتدار آ گیا ہے جھوٹ کا۔ آپ کی پارٹی کے لوگ بھی، کیونکہ آپ کے فالوور بھی وہی حرکات اور وہی سوچ رکھتے ہیں جو آپ کی ہے، آپ نے جو اس پاکستان کا حشر کیا تحریک انصاف کے ساتھ، یہ بھول جائیں دوبارہ اس ملک پر اقتدار انہیں ملے گا، یہ بھول جائیں، یہ عوام انہیں کبھی اقتدار اب دوبارہ نہیں دے گی۔ ایک بار پاکستان کی عوام نے آپ کو اقتدار دے کر کے آپ سے جو امیدیں تھیں، اپنی امیدوں کا خاتمہ دیکھا ہے۔ اب خان صاحب، آپ تحریک انصاف کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے، جس کا پڑھا لکھا شہر، جس کا اظہار کراچی شہر نے کر دیا ہے حالیہ لوکل باڈی الیکشن میں، انہوں نے آپ کو کس طرح مسترد کیا۔ ابھی حالیہ پورے سندھ میں ابھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں پرسوں، 2 دن قبل، آپ رزلٹ دیکھیں، انہیں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے تحریک انصاف کے لوگوں کو، جو کہتے ہیں ہم اقتدار میں آئیں گے اور ہماری بڑی قوم تڑپ رہی ہے عمران خان کی۔ ایک ضمنی الیکشن کا ایک کونسلر جیتا ہے جی پورے 15 اضلاع سے، اور یہ چلے ہیں ملک پر اقتدار لے کر کے بادشاہی کرنے۔ ارے بابا، آپ نے جو کچھ کر لیا، قوم سے معافی مانگو، عوام سے معافی مانگو۔ آپ نے ہنستا بستا ملک، آپ نے خوشحال ملک، جس میں بجلی بھی وائفر تھی، جس میں ڈالر بھی کنٹرول میں تھا، جہاں مہنگائی بھی اپنی حد میں تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی نہیں تھی، مہنگائی تھی لیکن حد میں تھی، وہ میری برداشت میں تھی۔ میں اپنے بجلی کا 3-4 ہزار بل بھر سکتا تھا۔ یہ ظلم آپ نے کیا ہے، آپ نے ایگریمنٹس کر کے، اچھا آپ نے 24,000 ارب قرضہ لیا آئی ایم ایف سے، آپ نے وہ خرچ کہاں کیا ہے؟ تحریک انصاف کو تو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ چلے بقایا حکومتوں نے تو جو قرضے لیے انہوں نے تو خرچ بھی کیے، کسی نے موٹر وے بنایا، کسی نے ڈیم بنایا، کسی نے ایئرپورٹ بنایا، کسی نے کالجز بنائی، یونیورسٹیاں بنائی، اسکول بنائی۔ ارے بابا، آپ نے جو قرض لیے، آپ نے جو اپنے 3 سالہ دورہ اقتدار میں، 3.5 سالہ دورہ اقتدار میں جو قرض لیے، آپ نے کہاں خرچ کیے؟ کیا میں تو پی ڈی ایم کی حکومت سے، پرائم منسٹر صاحب سے، پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سپریم کورٹ میں کیس دائر کریں ان سے، اس شخص نے جو قرضے لیے 24,000 ارب
جو ملک پر ہمارے پہ قرضوں کا ایک سیلاب مسلط، اس نے خرچ ٹھیک ہے، اس نے لیے، ہم اس کے لینے پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن اب یہ اپنا حساب دے کہ آپ نے وہ 24,000 ارب روپے خرچ، آپ کون سا ایک کوئی پروجیکٹ لائیں ملک میں، آپ نے کون سا کوئی کام کیا، کوئی ایئرپورٹ بنایا ہے بتا دیں، کوئی روڈ بنایا ہے بتا دیں. وہ تو شاید پالیسی میں نہیں شامل تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر لگایا جائے. دوسرا یہ کہ جو ہماری اس سے پہلے معاشی صورتحال تھی، یقیناً آپ نے جن چیزوں کی نشاندہی کی، انکار نہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی اور امن و امان کی صورتحال بہت بہتر تھی، اگر آئیڈیل نہ بھی کہا جائے تو اس سے بہت بہتر تھی، برداشت میں کہ وہ وزن ہم اٹھا سکتے. لیکن یہ جو ابھی آپ نے یہاں پہ تذکرہ کیا کہ یہ قرضے گئے کہاں، میں خیر ان کا دفاع تو نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ جو قرض کی ادائیگیاں تھیں جو اس سے پہلے لیے گئے تھے اور سود کی مد میں، یہ ایک بہت بڑا وبال تھا جو پچھلی حکومتیں چھوڑ کر گئی ہیں. اس کو ماننا یا نہ ماننا یہ تو خیر آپ کے اوپر ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ تو سلسلہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے اور اس سلسلے سے یہ جان نہیں چھڑا سکے اور اس سے چھڑانے کے لیے ہی یہ سارے قرضے مزید لیے گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب پالیسی ہے کیا، کس کے پاس ہے وہ پالیسی، وہ حل کس کے پاس ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اگر وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ اگر آتے ہیں وفاق میں تو ان مسائل کو حل کر سکیں گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پروگرام موجود ہے ملک کو، اور چلا کر ہم دکھا چکے ہیں. ہم پاکستان کو 3 مرتبہ، ہماری 4 مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا جس سے ہم اقتدار میں آئے. آج دیکھیں کہ جو 3.5 سالوں میں وزارت خارجہ جو تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے جو حشر نشر کیا تھا، ہمارے سارے ممالک سے تعلقات ہمارے خراب کیے تھے، کوئی قرض دینے کو تیار نہیں ہے لوگ آپ سے. بلاول بھٹو نوجوان لیڈر دن رات جدوجہد کر رہا ہے، تمام ممالک سے مل رہا ہے، دوبارہ سے انہیں بتا رہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے اور ہماری لوگوں سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جسے بھائی آپ درگزر کریں، ہم نے آپ کے ساتھ آگے چلنا ہے. یہ بلاول بھٹو صاحب کی محنت ہی ہے کہ جو دوبارہ سے یہ ہم انٹرنیشنل سطح پر تمام ممالک سے دوبارہ ہمارے تعلقات بحال ہو رہے ہیں، ورنہ تو بہت برا حال کر کے. دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے جو اقتدار 2018 میں دیا یا انہیں ملا یا جو بھی ان کو یہ اس بدبختی کمبختی تھی جو ہماری، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی خاص مقصد کے لیے پاکستان پر مسلط کیے گئے تھے، کوئی باہر کی قوتوں نے مسلط کیا. دیکھیں آتے ہی پہلا کام عمران خان نے جو اچھا کام، وہ جسے وہ اچھا سمجھتے، انہوں نے سی پیک کو بند کیا. اب دیکھیں سی پیک سے ہم پوری دنیا میں ہمارے تعلقات استفار ہو رہے تھے، وہ سی پیک سے ہماری جو ان روڈوں سڑکوں سے خوشحالی آنی تھی، ہمارا ریلوے کا نظام بہتر ہونا تھا، ہمارا روڈ لنک بن رہا تھا پوری دنیا کے ساتھ. انہوں نے بڑا ظلم کیا. چائنا آج تک ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنا سارا کچھ اپنے آپ کے ملک میں انویسٹ کیا اور آپ نے آتے ہی رول بیک کر دیا. پوچھنا چاہیے آج سپریم کورٹ پاکستان کو، عمران خان کو کٹہرے میں بلانا چاہیے، پوچھنا چاہیے آپ نے سی پیک کیوں بند کیا بھائی، آپ نے خوشحال ملک کا یہ حشر کیوں کیا، بجائے اس لاڈلے سے پوچھنے کے ریلیف پہ ریلیف، ضمانتوں پر ضمانتیں. وہ کہتا میں بیڈ پہ لیٹا ہوا ضمانتیں دے دو مجھے، کبھی کہتا میں گاڑی میں بیٹھا ہوں مجھے ضمانتیں دے دو. تو یہ ملک ایسے نہیں چلے گا. میں پی ڈی ایم کی جو ہماری حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، میں ان کا کل پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ساری جماعتوں نے مل کر کے ایک قرارداد پاس کی ہے کہ بھائی ایک بندہ ہولی چولی بادشاہ بن جاتا ہے اور وہ ملک کے جو ہے چلتے ہوئے ملک کو. اس سے پہلے دیکھیں نا ثاقب نثار صاحب نے، میرا پاکستان مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں کوئی نواز شریف کو یہاں بیٹھ کے ڈیفنس کر رہا ہوں ان کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلتا خوبصورت ملک 2017 میں، یاسر بھائی آپ کو یاد ہوگا کلسی کی بات ہے، کیا یہ مہنگائی تھی، کیا ہمارے ملک میں گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی، کیا ہمارے ملک میں بے روزگاری تھی، خوشحال ملک تھا، چل رہا تھا ملک. چلتے ملک کو کس قوت نے کس کے ساتھ مل کر کے نشانہ بنایا، نواز شریف کو جیل میں ڈالا، اور اس کے بعد یہ اقتدار سارا لا کر کے اس لاڈلے کی جھولی میں کس نے ڈالا. تحقیقات تو سپریم کورٹ کو ان چیزوں کی کرنی چاہیے. وہ سپریم کورٹ
ٹھیک ہے اگر وہ الیکشن پر نوٹس لے رہی ہے یہ بھی ان کا اختیار ہے، لیکن اب جو ایوان میں جو کل قرارداد پاس ہوئی ہے جس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قرارداد سے ملک ایک سمت میں آئے گا، اور کسی بھی طاقت مند بندے کو اکیلا طاقت انجوائے کرنے کے لیے سوچنا پڑے گا. وہ اب اقتدار اور طاقت کو اکیلا انجوائے نہیں کرے گا، 5 رکنی بینچ ہوگا اس کے ساتھ کیونکہ اگر ان کے فیصلوں سے اگر سپریم کورٹ کے از خود نوٹس سے کوئی ملک کو نقصان پہنچ تو کم سے کم وہ اکیلا بندہ ذمہ دار نہیں ہوگا، اس کے ساتھ بقایا اس کا بینچ بھی ذمہ دار ہوگا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین ہر ادارے سے بالکل بہتر. آپ نے ایک بندے کو اتنی طاقت دے دی ہے کہ وہ ہر چیز کو رون ڈالے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ قانون پاس کرنا تو ایوان کا کام ہے. ایوان اگر یہ قانون پاس کر جاتا ہے اور اس پر یہ لاگو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بھلائی. یہ چیز آخر میں چلو وقت کیونکہ میرے پاس ختم ہو رہا ہے، یہ ہماری تاریخ رہی ہے، جو قوانین ہم نے بنائے ہیں وضع کیے ہیں وہ کسی مخصوص وقت کے لیے تو کارآمد شاید ثابت ہو جائیں، لیکن پھر بعد میں رول بیک ہو جاتے ہیں. یہ درست ہے، لیکن پھر نیب کے حوالے سے جیسے قوانین میں ترمیم کا ایک بڑا بہترین موقع جو ہے وہ ملا تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ بات سمجھاتی آئی ہمیشہ مسلم لیگ نون کو، لیکن غلطیاں سب سے ہوئی ہیں. یاسر صاحب کیا نیب کا نشانہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بنی؟ بالکل بنی. کیا نیب کا نشانہ جو پی ڈی ایم میں دیگر جماعتیں ہیں کیا وہ نہیں بنی؟ دیکھیں نیب کے ادارے کو جب نیازی صاحب نے اپنے ساتھ گٹھ جوڑ کی، یہ تو ریکارڈ پر باتیں ہیں. یہ جب نیازی اور نیب کا گٹھ جوڑ ہوا، ان کا اتحاد ہوا تو یہ پھر انتقامی کارروائیوں پہ اتر آیا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے کیسز میں آپ کو نوٹس بشیر میمن صاحب کی بھی کل اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ کس طرح دباؤ ڈالا جا رہا تھا. دیکھیں کسی بھی ادارے کو آپ بے لغام نہیں چھوڑ سکتے. نیب ہے تو اسے بھی لغام میں ہونا چاہیے، اگر اسٹیبلشمنٹ ہے تو انہیں بھی ایک حدود میں ہونا چاہیے، اگر عدلیہ ہے تو انہیں بھی اپنے کلیگ جب پرائم منسٹر مشاورت کرتا ہے، کیبنٹ کا اجلاس بلاتا ہے، اس میں مشورے کیے جاتے ہیں کہ جناب اس سال ہمیں واٹر کو کس طرح روکنا ہے، ہمیں سیلابوں کو کس طرح روکنا ہے، اپنے لوگوں کو روزگار کس طرح دینا ہے، ہم نے بجلی میں اضافہ کس طرح کرنا ہے، ہم نے مہنگائی سے چھٹکارا کس طرح پرائم منسٹر کرتا ہے. اختیارات میں رہتے تو ججز میں بھی ایک چیز یہ اس قانون پاس ہونے کے بعد یہ چیز آ جائے گی کہ سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں انہیں محسوس ہوگا کہ میں اکیلا جج نہیں ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ بھی مشاورت کریں گے. اور مشاورت کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کا اختیارات محدود کیے جا رہے ہیں. صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے کلیگ ججوں کے ساتھ مل کر کے کوئی فیصلہ کرے گی تو قوم مانے گی. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر اختلافات جو ہے وہ یہ اختلاف کی گنجائش جو ہے وہ نہیں رہ جاتی. یہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے رزاق بھائی، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. مختصر وقت میں بڑی اچھی گفتگو رہی ہے، اور اب کیونکہ سیاسی معاملات ایسے ہیں کہ لوگوں کی زیادہ دلچسپی بھی ہے اور وہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے. بہرحال ایک بریک کی طرف جانا ہوگا، اور بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.